بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، محرم الحرام کی قسم ایسا نصیب کھلے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کے ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جو کسی تحفے سے کم نہیں۔ میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ یہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے، کسی بھی حاجت سے ہے، وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، کسی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بے اولاد ہیں، تو رب کعبہ آپ کو اولاد سے نوازے گی۔ اگر آپ بیٹے کی خواہش مند ہیں تو بیٹے سے نوازے گی۔ اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں تو بہترین نوکری سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے، شادی میں رکاوٹوں کی وجہ سے، قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو رب کعبہ کی قسم آپ پورے یقین سے یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی کسی کے سامنے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک دن یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اللہ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہوگی تو آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خواہ خواتین و حضرات، ماہ محرم عظیم الشان مبارک مہینہ ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خواہ کہ اصل روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، رات عشاء کے بعد کر لیں، صبح فجر کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے یا باپ کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سجدے میں جانا ہے۔ عمل شروع ہو چکا ہے، سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں ہی آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنا ہے، رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ طریقے سے کیجیے گا، ہر انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو جانتا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس عمل کو جس طرح بتا رہی ہوں اس طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک بہترین رحمت و برکتوں سے نوازا جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، جو چاہے گا مقدر ہو جائے گا۔ سجدے میں 11 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے، ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے، رو کر، تڑپ کر، شرمندگی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، وہ رب معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے معاف فرما دیا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ جائیں۔ سجدے کی حالت سے اٹھتے ہی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح کیا کرنی ہے؟ تسبیحات ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دھیان بھٹکنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ شرط عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، مشکلات، پریشانیاں، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک
रब की रहमतों बरकतों को समेट लीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले हज़ारों नस्लें सलामत हो जाएंगी, आबाद हो जाएंगी। कोई सा भी दुरूद पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। हाथ की उंगलियों पर 100 मरतबा पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर जब आप 100 मरतबा पढ़ लिया तो फिर आपने रब्बे काबा की प्यारी प्यारी ज़ात के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा कायनात से मुखातिब होना है, इल्तिजा करनी है, गुजारिश करनी है, उनके प्यारे नवासों से गुजारिश करनी है। आपने हाथ उठा लेने हैं, दोनों हाथों को उठाकर दोनों हाथों को उठाने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। आंखों को बंद किया हुआ है, दोनों हाथों को उठाया हुआ है दुआ की हालत में 21 मरतबा नहायत अकीदत व मोहब्बत से ठहर ठहर कर सूरह कौसर पढ़ी। नियत में रखिए अपना मकसद बे औलादी है या बे औलादी के अलावा बेरोज़गारी है या बेटी की ख्वाहिश है, बेटी के रिश्तों में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, कोई भी मकसद है, किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। कर्ज की अदायगी के लिए, निजात के लिए, किसी भी मकसद को ज़हन में रखते हुए 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। ठहर ठहर कर मोहब्बत से सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने रब्बे काबा के प्यारे महबूब की प्यारी बेटी से इल्तिजा करनी है कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, सच्ची तौबा की, मैं आज नियत करता हूँ या करती हूँ इस तौबा के बाद 5 वक्त की नमाज अदा करूँगी, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल बाद अदा करूँगा या करूँगी, बड़ों का एहतराम करूँगा या करूँगी। इंशाअल्लाह खलूस नियत से तौबा कबूल करवा ली। दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह और सूरह कौसर जो मैंने पढ़ी, जिस तरतीब से पढ़ी, मैंने हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन, अकीदतन आपकी झोली में पेश करती हूँ। मेरे ज़िक्र अज़कार को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हुए मेरी सिफारिश कीजिए, अपने बाबा जान से मेरी सिफारिश कीजिए कि आपके बाबा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा रब के सामने मेरे लिए सिफारिश कर दें कि मेरी बे औलादी ख़त्म हो जाए, मेरी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, मेरे जो कोई भी हाजत, मुश्किलात, परेशानियां हैं, इस तरह सईदा कायनात से, इनके बाबा जान से और मोहम्मद मुस्तफ़ा से रब के सामने पेश करवा लीजिए। रब्बे काबा ने इन हस्तियों की दुआ कभी नहीं टाली। इंशाअल्लाह आपके हर हाजत, हर मकसद फ़ौरन पूरा होगा। ये अमल आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन कर सकते हैं। सिर्फ़ एक तस्बीह का अमल है, 5 से 10 मिनट का ये अमल है। ये अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।